میں آپ کی خدمت میں آج کے سبق میں وہ روایات پیش کروں گا جن روایات کا تعلق مقلدین کے ساتھ ہے، غیر مقلدین کے ساتھ نہیں۔ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ کرنا کہ صحیح بخاری میں مسائل ان کے ہیں، امام بخاری ان کے موافق ہیں اور وہ صحیح بخاری کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، یہ بالکل بے جا اور غلط دعویٰ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب الابراد بالظہر فی شدت الحر کے تحت حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نافع مولا عبد اللہ بن عمر عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہما حدثاہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ جب گرمیوں کا موسم ہو تو اس وقت ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ٹھنڈا کرنے کا معنی کہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھو۔ ظاہر ہے جب گرمی کا موسم ہو تو زوال شمس کے وقت گرمی بہت سخت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ گرمی کم ہوتی ہے اور وقت ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص گرمی میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں، اور غیر مقلدین مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فتاوی ثنائیہ، نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے۔ صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نام ہے صلاۃ الرسول۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی رکھوالی کے ساتھ ان کے اوقات کی محافظت بھی کریں اور پوری کوشش کریں کہ نمازیں اول وقت میں ادا ہوں۔ اب دیکھو فتاوی ثنائیہ میں نماز ہر حالت میں اول وقت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب گرمی کا موسم ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو جلدی پڑھنا یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ روایت کے خلاف ہے۔ پھر اس کا غیر مقلدین سے کیا تعلق ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری باب التصفیق للنساء، اس میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی رأیتکم اکثرکم التصفیق من رابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح فاذا سبح التفت الی وانما التصفیق للنساء، کہ جب نماز میں دیکھیں، جب نماز میں لقمہ دینے کی نوبت پیش آئے، یعنی نماز میں آپ محسوس کریں کہ امام صاحب سے غلطی ہونے لگی ہے، امام صاحب نے رکوع میں جانا تھا بھول کر سجدے کی طرف جا رہے ہیں، یا امام صاحب نے سجدے سے جلسہ میں بیٹھنا تھا بھول کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب نماز میں یوں لقمہ کی ضرورت محسوس ہو تو مرد کو چاہیے سبحان اللہ کہے، اور عورت کو چاہیے التصفیق، ہاتھ کو ہاتھ پر مارے، ہاتھ کو ہاتھ پر مارے۔ اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز میں ایک فرق بیان فرمایا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ مرد مقتدی ہو تو سبحان اللہ کہے، اور اگر عورت مقتدی ہو، عورت التصفیق للنساء، ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ لقمہ دینے کا ایک طریقہ مرد کے لیے ہے اور ایک طریقہ عورت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے۔
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے لقمہ دینے میں فرق فرمایا ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی تصنیف کردہ ہے، کہتے ہیں یاد رکھیں تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہیئت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ یا للعجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ لقمہ دینے کے لیے مرد کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مرد کو سبحان اللہ کہنا ہے اور عورت کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تاخر کوئی فرق بھی بیان نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق بھی غیر مقلدین کے بیان کردہ مسئلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کے مسائل کا کیا تعلق ہے صحیح بخاری کے ساتھ؟ نماز مرد عورت کی، اس کے درمیان کتنے فرق ہیں، یہ اپنے مقام پر آئے گا جب مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق کا مسئلہ بیان کیا جائے گا، اپنے مقام پر آئے گا۔ مجھ سے ایک غیر مقلد نے فون پہ پوچھا کیا مرد عورت کی نماز میں فرق ہے؟ تو میری عادت ہے کہ میں فوراً یوں جواب نہیں دیتا جیسے وہ پوچھتے ہیں، پہلے ذرا اس کو کھنگالتا ہوں، اس کا علم کتنا ہے، علمی سطح کتنی ہے، یہ بات کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق ہے یا فرق نہیں؟ مجھے اس نے کہا جی مرد عورت کی نماز کے درمیان تو کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، آپ کے ہاں اذان مؤذن مرد دیتا ہے یا کبھی کبھی عورت بھی دیتی ہے؟ کہا جی ہمیشہ مرد دیتا ہے۔ تو میں نے کہا ایک آدھ اذان عورت سے دلوا لیا کریں۔ مجھے بتائیں آپ کے جماعت مرد کراتا ہے یا عورت؟ کہا جی مرد۔ میں نے کہا کبھی عورت سے بھی جماعت کروا لیا کریں۔ کیا نہیں جی اذان میں اور جماعت میں تو فرق ہے۔ تو میں نے کہا جب تکبیر کہنی ہو تو کبھی کبھی اقامت عورت سے کہلوا لیا کریں۔ کہا نہیں وہ تو نہیں کہہ سکتی، فرق ہے۔ میں نے کہا جب صفیں باندھتے ہیں تو مرد عورت اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا جی مرد آگے عورت پیچھے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اس میں فرق ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرد آپ کے ہاں پاؤں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں اور ضرورت سے بھی زیادہ کھولتے ہیں، اور خواتین کہا جی وہ تو نہیں کھولتی۔ میں نے کہا پوچھا وجہ؟ کہا جی اس میں تو فرق ہے۔ میں نے کہا مرد شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے اور آپ تو ٹخنوں سے بھی کچھ زیادہ ہی اوپر کر لیتے ہیں، کیا عورتیں بھی ایسے پڑھتی ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اس میں تو فرق ہے۔ تو میں نے کہا کتنے فرق تو آپ نے مان لی ہیں، ادھر آپ کہتے فرق نہیں، اب آپ نے فرق مان لی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق پر روایات بھی ہیں، بعض مسائل میں اجماع ہے اور بعض مسائل میں دلیل قیاس شرعی ہے۔ یہ اپنے مقام پر مسئلہ آئے گا۔ فی الوقت بتانا یہ ہے کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان غیر مقلدین جو مسئلہ بیان کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، یہ غلط ہے اور اس کا صحیح بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔